بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل المفرد والمرکب ينقسم اللفظ مطلقا غیر معتبر فیہ ان یکون واحدا او متعددا الی قسمین۔ ہماری بحث تھی مباحث الفاظ کی تین تقسیمات۔ ہر تقسیم کا معیار علیحدہ ہے۔ پہلی تقسیم تھی لفظ واحد کی، وہاں معیار لفظ واحد تھا۔ 5 قسمیں کی تھیں: مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز۔ اور دوسری تقسیم تھی الفاظ متعددہ کی۔ ٹھیک ہے جی، متعدد الفاظ کو نسبت ان کے معنی کی طرف، یا وہ مترادفہ ہوتے ہیں یا پھر متباین الفاظ کی 3 قسمیں تھیں: مثلان، متخالفان، متقابلان۔ پھر تقابل کی 4 اقسام تھیں: تقابل نقیضین، ملکہ اور عدم ملکہ، ضدین اور متضاعفین۔ آج سے تیسری تقسیم، لفظ کی تیسری تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔ تیسری تقسیم ہے لا بشرط، یعنی اس تقسیم کا معیار مطلقاً لفظ ہے۔ نہ تو یہ کہہ دے کہ وہ متعدد ہوں، نہ یہ کہہ دے کہ متعدد نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، مطلقاً یعنی الفاظ ایک یا متعدد ہیں، اس طرف نگاہ ہی نہیں ہے۔ لہذا ابھی جو ہم قسمیں بیان کریں گے، دیکھیں بعض اوقات وہ ایک ہوگا، بعض اوقات متعدد ہوں گے۔ تو مطلقاً یہ تقسیم ہے کس کی؟ لفظ کی۔ اچھا جی، کہتے ہیں مطلقاً لفظ کی 2 قسمیں، ایک ہے مفرد، ایک ہے مرکب۔ تو یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، یہاں مفرد سے مراد مفرد منطقی مراد ہے، مفرد نحوی مراد نہیں ہے۔ کچھ فرق بیان کریں گے۔ اگر 1-2 منٹ کے لیے میں وہ نام میں جو شروع میں ہم نے بات پڑھی تھی اس کا 2 منٹ میں تکرار کر دوں تو مفید ثابت ہوگا۔ ہم نے کہا تھا ہر وہ آواز جو منہ کے کسی مخرج سے ٹکرا کر نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اگر لفظ کا کوئی معنی ہو تو اس کو لفظ مستعمل کہتے ہیں۔ لفظ مستعمل یا موضوع، اس کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ابھی بیان ہوگا تھوڑی دیر کے بعد۔ جس کو منطق نحو میں کلمہ کہتے ہیں، اسی کو منطق میں مفرد کہتے ہیں، اور نحو میں جس کو فعل کہتے ہیں اس کو یہاں کلمہ کہتے ہیں، اور نحو میں جس کو اسم کہتے ہیں یہاں بھی اسم کہتے ہیں، اور نحو میں جس کو حرف کہتے ہیں یہاں ادات کہتے ہیں اس کو۔ نحو میں ہم نے کہا کلمہ کی 3 قسمیں: اسم، فعل اور حرف۔ یہاں ہم کہیں گے مفرد کی 3 قسمیں: کلمہ، اسم اور حرف، ادات، حرف نہیں بلکہ ادات۔ خیر، تو فرماتے ہیں ہم نے کہا تھا مفرد اسی کلمہ کا دوسرا نام تھا منطق، اس میں نحو میں اب آ جائیں۔ مفرد لفظ کی 2 قسمیں تھیں۔ لفظ کی یا وہ مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے۔ مفرد لفظ بھی ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، اور مرکب اسے کہتے تھے جو کم از کم 2 کلموں سے مل کر بنے۔ اور ایک معیار ہے نحو کا، لیکن بیان منطق والوں نے کیا ہے، اور اچھا وہ ایک نقطہ ہے۔ نحو میں بھی مفرد اور مرکب کا معیار ہے۔ معیار ہے، اگر کسی لفظ کا اعراب ایک ہو تو وہ مفرد ہوگا، چھوٹا ہو بڑا ہو یہ معیار نہیں ہے۔ اگر کسی لفظ کے 2 اعراب ہیں، اعراب بنا کو بھی شامل ہے،
اگر کسی کلمہ کے اعراب یا بنا یا اعراب اور بنا دو ہیں تو وہ مرکب ہوگا، اگر ایک ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا۔ اور یقیناً وہی اگر کم از کم دو کلموں سے مل کر بنا ہوگا تو پھر دو اعراب ہوں گے۔ دو اعراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ کے کم از کم وہ لفظ کم از کم دو کلموں سے تشکیل پایا ہے، اور اگر ایک اعراب ہو اس کا مطلب ہے وہ ایک ہی لفظ سے تشکیل پائے، دو لفظوں سے تشکیل۔ نحو میں پھر مرکب کی دو قسمیں کرتے تھے، مرکب مفید اور غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کی پھر وہ مرکب اضافی، مرکب وہ صفت موصوف، مرکب بنائی، منع صرف، وہ سارے مرکب غیر مفید، یعنی بات کرنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم۔ اور مرکب مفید کا مطلب یہ تھا کہ بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر اگر وہ خبر دے رہا ہے یا طلب اگر کوئی چیز وہ طلب کر رہا ہے وہ معلوم ہو جائے۔ پھر مرکب مفید کو کہا تھا دو نام اور ہیں، اسی کو کلام اور جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس کو کیا کہتے تھے؟ مرکب کو جو مرکب مفید ہے۔ جملے کی پھر دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ، اگر بات کرنے والے کو سچ اور جھوٹا کہہ سکیں تو اس کو کہتے ہیں خبریہ، نہ کہہ سکیں تو اس کو کہیں گے انشائیہ۔ پھر خبریہ کی دو قسمیں تھیں، اسمیہ اور فعلیہ، انشائیہ کی 9-10 قسمیں بیان کی تھیں، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں منطق میں۔ فرماتے ہیں دیکھنے یہ بحث نحو والی ذہن میں رکھیں، اب منطق میں اصطلاحات کا آپس میں ہم مقایسہ کرتے جائیں گے۔ منطق میں کہتے ہیں لفظ کی ہیں دو قسمیں، ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب۔ میں اس طرح بیان کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں اچھا کچھ چیزیں مرحوم مظفر نے یہاں بیان کی ہیں، کچھ میں باقی کتب سے اضافہ کرتا ہوں تاکہ آئندہ کہیں آپ باقی کتابیں پڑھیں تو اشتباہ نہ ہو، تو کچھ چیزیں ہم خود اس میں شامل کرتے ہیں، آپ توجہ کریں۔ 4 رکن ہیں مرکب کے۔ اگر کسی لفظ میں 4 چیزیں پائی جائیں، چاروں کی چاروں پائی جائیں تو وہ ہوگا مرکب، اگر ایک بھی شارٹ ہو جائے تو وہ مفرد ہوگا۔ توجہ کریں کیسے؟ میں کہتا ہوں مرکب کی پہلی شاخ یہ ہے، اس کا پہلا حصہ یہ ہے، اس کی پہلی جز یہ ہے لفظ قابل اجزا ہو۔ لفظ کیا ہو؟ کیسے؟ لفظ عبداللہ، کیسے لفظ عبداللہ ہے، اب لفظ کیا ہے؟ قابل اجزا ہے۔ نمبر 2، لفظ بھی قابل اجزا ہو، معنی بھی قابل اجزا ہو، جیسے عبداللہ۔ نمبر 3، لفظ کی جز وہ معنی کی جز پر دلالت کرے جب تک وہ اس کی جز ہے۔ 3، جیسے عبداللہ میں عبد ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، لفظ اللہ ذات خدا پر دلالت کر رہی ہے۔ 4، وہ جو لفظ کی دلالت ہے معنی پر، اس دلالت کا ارادہ بھی کیا گیا ہو، وہ دلالت مقصود متکلم ہو۔ جس لفظ میں یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی اس کو کہتے ہیں مرکب۔ اگر کوئی ایک شرط بھی فاقد ہو جائے وہ مفرد ہو جائے گا۔ مثلا پہلی بات کیا کی تھی ہم نے؟ اگر کوئی لفظ قابل اجزا نہیں ہے، لفظ کی جز نہیں ہے، چونکہ مرکب یہ تھا، مرکب وہ ہوتا ہے کہ لفظ قابل اجزا ہو۔ اگر کوئی لفظ قابل اجزا نہ ہو، مثلا وقع یقی سے کے، والیا یلی سے لے، حمزہ استفہامیہ ہے، آزید قائم، کتبت بالقلم میں واو، جاء زید، کتبت بالقلم میں با، جاء زید و امر میں واو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا فرماتے ہیں کہ یہ یہاں الفاظ قابل اجزا، واو سے مراد نام واو نہیں ہے، با سے مراد نام با نہیں ہے، نام تو وہ مرکب ہو جائیں گے نا، وہ تو پھر قابل اجزا ہو جائیں گے نا۔ ہم بات کریں وہ جو حرف ہے، با ہے، واو ہے، واو زبر وا، جاء زید و خالد، یہ وا، وقا یقی سے کے ہے، والی یلی سے لے ہے، وفا یفی سے فے وغیرہ، الفاظ قابل اجزا نہیں ہے۔ یا یہ الفاظ قابل اجزا ہیں، معنی قابل اجزا، لفظ قابل اجزا ہے، معنی قابل اجزا نہیں ہے، معنی بسیط ہے۔
وہ چیز جس کے اجزاء ہوں اس کو مرکب کہتے ہیں، وہ چیز جس کے اجزاء نہ ہو سکتے اس کو بسیط کہتے ہیں۔ ذات خداوند کریم، اب لفظ اللہ، لفظ قابل اجزاء ہے، لفظ کے اجزاء ہیں۔ اللہ میں لفظ اصل میں الہن، اس پر الف لام کو داخل کر دیا گیا ہے، تو پھر اس سے بن گیا ہے اللہ۔ اب کتنے، ایک حمزہ ہے، ایک الف پڑھا نہیں جا رہا ہے، ایک اور الف ہے، پھر لام کے اوپر شد زبر کھڑا الف ہے، پھر اس کے بعد ہا ہے، لیکن معنی قابل اجزاء نہیں ہے۔ دو ہوگی۔ نمبر 3، لفظ بھی قابل اجزاء ہے، معنی بھی قابل اجزاء ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے جب تک اس کی جز ہے۔ اگر لفظ معنی کی جز پر دلالت نہ کرے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا۔ چوتھا، لفظ کی جز ہو، معنی کی جز ہو، لفظ معنی کی جز پر دلالت کرے لیکن یہ دلالت مقصود نہ ہو، اس دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، تو یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ مفرد ہو جائیں گے۔ اچھا، چوتھے کی مثال جہاں لفظ بھی قابل اجزاء ہے، معنی بھی قابل اجزاء ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہے لیکن ارادہ، اس کی ایک مثال یہ ہے، آپ کسی طالب علم کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے نکاح کے صیغے اس طرح پڑھنے ہیں۔ آپ نے کہنا ہے انکحت موکلتی موکلی علی المہر المعین المعلوم، پھر کہنا ہے قبلت نکاح الموکلی فرض کریں ان کے نام علی و فاطمہ ہوں، بندہ نام لے کر کہہ دے انکحت موکلتی فاطمہ بموکلی علی، اور پھر علی المہر المعین، پھر کہے قبلت نکاح۔ یہ کسی کو آپ صیغے سکھا رہے ہیں کہ اس طرح نکاح پڑھا جاتا ہے۔ اب الفاظ قابل اجزاء ہیں، معنی بھی، الفاظ کی لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی، لیکن اس دلالت کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں جو دی جاتی ہے عام طور پر، دو لفظ ہیں، حیوان اور ناطقن، ٹھیک ہے، لفظ بھی قابل اجزاء، معنی بھی قابل اجزاء۔ اب آ کر یہی کوئی بندہ اٹھتا ہے اور حیوان ناطق کسی بچے کا نام رکھ دیتا ہے، اب یہاں اس نے لفظ کی معنی پر دلالت کا ارادہ نہیں کیا، قصد، تو اس کو کیا کہیں گے ہم منطق میں کہتے ہیں مفرد۔ اب مفرد کی ایک ایسی تعریف کرتا ہوں جو ساروں کو شامل ہوگی، 4۔ اس کا مطلب یہ ہوا مفرد وہ ہے، سنیں ان کے نزدیک مفرد وہ ہوگا لفظ قابل اجزاء نہ ہو، 1، لفظ قابل اجزاء ہے معنی قابل اجزاء نہ ہو، 2، لفظ قابل اجزاء ہے معنی قابل اجزاء ہے لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے جب تک وہ اس کی جز ہے، 3، یا لفظ بھی قابل اجزاء ہے معنی بھی قابل اجزاء ہے، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہے لیکن اس دلالت کا ارادہ اس کو مرحوم مظفر نے بیان نہیں کیا، اور لفظ قابل اجزاء ہو معنی قابل اجزاء نہ ہو، اس کو بھی مرحوم مظفر نے بیان نہیں کیا۔ لیکن آپ اس کو ذہن میں رکھیں، حاشیہ میں باقی کتابوں میں یہ چیز ساری موجود ہیں، تو کہیں اشتباہ نہ، اگر آپ کو کے سامنے پڑھے آپ کہیں جی ہم نے تو نہیں پڑھا تھا، یہ ساری کیا ہو گئے مفرد۔ اب کہتے ہیں ایک ایسی ہم تعریف کرتے ہیں جو مفرد کی طرف 4 کو شامل ہوگی، کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لفظ کی کوئی ایسی جز نہ ہو جو معنی کی جز پر دلالت کرے جب تک وہ اس کی جز ہے، لفظ کی کوئی ایسی جز جو معنی کی جز پر دلالت کرے، اب چاہے وہ لفظ قابل اجزاء نہ ہو تو اس کو بھی شامل ہے، لفظ قابل اجزاء ہے معنی قابل اجزاء نہیں ہے اس کو بھی شامل ہے، لفظ قابل اجزاء ہے معنی قابل ہے لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت اس کو بھی شامل ہے، ارادہ نہیں کیا گیا اس کو بھی شامل ہے۔ کیوں؟ نہیں، ہم نے کہا اس کو بھی، وہ جب ارادے کا نہیں کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کیا، جب ارادہ نہیں کیا گیا تو دلالت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ہو گیا گا مفرد۔ مرکب کیا ہوگا؟ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے جب تک وہ لفظ اس معنی کی جز ہو، وضاحت ہوئی جو ہم نے بیان کر دی ہے۔ اچھا، ایک دو اور نکات سمجھے، انہوں نے کہا کہ جب تک وہ لفظ مفرد کی کیا تعریف کی ہے؟ ہاں، یہ جب تک وہ اس کی جز ہے، اصل میں یہ دوسری اور تیسری جو شرط ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے۔
معنی کی جز نہ ہو، یا لفظ کی جز ہو لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے۔ دیکھیے مثلا ایک ہے لفظ انسان، انسان میں ان، جب تک اس انسان کا جز ہے تو لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کر رہی، لیکن اگر ان انسان کی جز نہ علیحدہ ہو تو ان شرطیہ ہو سکتا ہے تو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات میں؟ اور بھی آپ مثالیں دے سکتے ہیں۔ اب اچھا اگلی بات ایک یہ ہے، کہتے ہیں کہ مرحوم مظفر نے جہاں مرکب کی جب تعریف کی ہے تو مثالیں 3-4 دی ہیں، اور خاص طور پہ آخری 2 مثالیں کہتے ہیں وہ قابل باس ہیں، عبد الحسین اور عبداللہ، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ عبد الحسین اور عبداللہ 2 صورتیں ہیں، یا یہ کسی کا نام ہوں گے یا اضافی معنی مراد ہوگا، مضاف الیہ معنی مراد۔ علم نحو میں چونکہ عبد الحسین اور عبداللہ 2 لفظ ہیں، ہر لفظ کا علیحدہ اعراب ہے، لہذا یہ مرکب ہے۔ اب کسی کا نام ہو تب بھی مرکب ہے، مضاف الیہ والا معنی مراد نہیں تب بھی۔ دیکھیے یعنی علم نحو کا جو معیار ہے مرکب اور مفرد کا وہ اور ہے، علم نحو میں مفرد اور مرکب کا معیار ہے ہر وہ لفظ جس کا اپنا مستقل اعراب یا بنا ہو، وہ کیا ہو جائے گا؟ مفرد۔ جس کا اگر وہ 2 اعراب اور 2 بنائیں ہیں تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مرکب۔ عبداللہ چاہے مضاف الیہ والا معنی مراد لیں یا کسی کا نام بن جائے، ہر صورت میں مرکب ہے۔ یا آپ یوں سادہ یوں کہہ دیں بھی علم نحو کا معیار ہوتا ہے ترکیب، تو چونکہ کم از کم یہ 2 کلمے ہیں، اب وہ نام ہے یا مضاف الیہ میں یہ مد نظر نہیں ہے، 2 کلمے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ مرکب ہوگا۔ لیکن علم منطق میں اگر عبداللہ کسی کا نام ہو تو لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی۔ کہتے ہیں پھر اگر کسی کا نام ہو تو عبداللہ ایسے جیسے لفظ محمد ہے، توجہ فرمائیں، محمد لفظ قابل اجزاء ہے، معنی بھی قابل اجزاء ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی۔ نہیں کہہ سکتے محمد کی میم سے مراد اس کا گردن سر، ہاں سے مراد سینہ، باقی سے مراد نیچے والا دھڑ، یعنی لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت۔ جیسے زید ہے کہ نہیں کہہ سکتے زید کی ذات سے مراد اس کا سر گردن، یا سے مراد پیٹ اور نیچے ٹانگیں دال، نہیں کہہ سکتے نا۔ کہتے ہیں جس طرح محمد کی میم ہے اسی طرح جب عبداللہ کسی کا نام ہے تو عبد بھی ایسے ہے، جب کسی کا نام بن گیا عبد تو عبد لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی، نہیں کہہ سکتے عبد سے مراد اس کے اوپر والا حصہ۔ لیکن اگر عبداللہ میں مضاف الیہ والا معنی مراد ہو، جیسے ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ، کا مرجع لفظ اللہ ہے نا، ذات، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ پاک پیغمبر اللہ کے بندے ہیں۔ اگر اضافی معنی مراد ہو تو پھر حتماً یہ مرکب ہے، یہ نحو میں بھی مرکب ہوگا، منطق میں بھی مرکب ہوگا۔ نحو کے اعتبار سے کیوں مرکب ہے؟ چونکہ اس کے 2 اعراب ہیں۔ منطق کے اعتبار سے کیوں مرکب ہے؟ چونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، ایک لفظ کی جز ہے عبد، ایک ہے لفظ اللہ، معنی بھی ایک ہے عبد ہونا اور ایک ہے ذات خداوند۔ تو عبد سے مراد معنی کا ایک جز اور لفظ اللہ سے مراد معنی کا دوسرا جز ہو جائے گا، یعنی لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے اگر یہ کون سا معنی مراد ہو؟ مضاف الیہ والا معنی مراد ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر آپ آ جائیں، کہتے ہیں اس مرکب کی ہیں 2 قسمیں، توجہ کریں، مرکب کی، اس کو ہم نے علم نحو میں کہا تھا مرکب مفید اور غیر مفید، یہاں کہتے ہیں مرکب تام اور مرکب ناقص، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ وہی جس کو ہم نے وہاں مرکب مفید کہا تھا، کیا تعریف کی تھی؟ بات کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے۔ اب بات وہی ہے، اب اس کو اپنے ایک فنی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مرکب مفید یا مرکب تام هو المرکب التام الذی
ایسا نہ هو المرکب، ایسا مرکب ہے نا وہ، ہاں ایسا مرکب ہے یصح السکوت علیہا، جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو۔ متکلم کا سکوت تب صحیح ہوگا جب سامع کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ متکلم کہتے قام زید، متکلم کو پوری بات سمجھ آ گئی ہے، اس کو سامع کو، لہذا سامع کوئی اس کو دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو متکلم پر خاموش رہنا صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ میں کہہ دوں غلام و زید قائم، ٹھیک ہے، زید کا غلام قائم ہے، تو ٹھیک ہے غلام و زید قائم کیا ہوگا؟ مرکب یہ متکلم کا سکوت صحیح ہے۔ یہ جیسے میں نہیں کہتا یار آپ میں سوال کرنے جواب دیں، مجھے کچھ اور پوچھنا نہ پڑے۔ کب پوچھنا پڑتا ہے؟ جب نامکمل جواب ہو، ٹھیک ہے نا؟ جب نامکمل جواب دیں گے تو پھر اور سوال کرنا پڑتا ہے، اور سوال۔ میں کہتا ہوں جناب آپ ایسا جواب دیں مجھے کچھ بولنا نہ پڑے، اس کا مطلب ہے وہ جواب ناقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں غلام و زیدن اور خاموش ہو جائیں، اب متکلم پر سکوت صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ سامنے کہے گا جناب سرکار آپ نے کہا زید کا غلام مر گیا ہے، دفن ہو گیا ہے، بھاگ گیا ہے، زندہ ہے، مردہ کیا ہے؟ جب دوبارہ سوال کرے گا تو متکلم کو دوبارہ بولنا پڑے گا، اس کا مطلب ہے سکوت صحیح نہیں ہے۔ اگر مرکب ایسا ہو اس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو تو مرکب تام، اگر مرکب ایسا ہے جس پر سکوت صحیح نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ ٹھیک ہو جائے گا؟ پھر مرکب تام کی دو قسمیں ہیں۔ ہم نے وہاں کہا تھا مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، یا بات کہنے والے کو سچا جھوٹا کہیں گے یا بات کہنے والے کو سچا جھوٹا۔ یہاں کہتے ہیں مرکب تام کی دو قسمیں، مرکب تام خبری اور مرکب تام انشائی۔ اب فنی تعریف کرتے ہیں دونوں کی۔ مرکب تام خبری کہتے ہیں المرکب التام الذی، پہلی بات یہ کہ یہ جو خبر ہے تو مرکب تام ہوتا ہے ناقص۔ المرکب التام الذی یصح ان نصفہ بالصدق او الکذب، یہ ناصف ہو، واصفہ، یاصف ہو، فعل مضارع کا 14واں صیغہ ہے، ان اس کو نصب دے رہے ہیں۔ میں ایک جگہ پہ گیا تھا، وہ طالب علم پڑھتے تھے امتحان لینے کے، ان نصفہ بالصدق او الکذب، ترجمہ بھی یہ کیا تھا کہ مرکب وہ تام، ایسا مرکب تام جس کا آدھا سچا اور آدھا جھوٹا ہو۔ یہ عبارت نہیں ہے، عبارت ہے المرکب التام الذی یصح ان نصفہ بالصدق او الکذب، ایسا مرکب تام جو صحیح ہو جس کو ہم متصف کریں صدق اور کذب کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں مرکب تام خبری۔ اب مرکب تام انشائی کیا ہوتا ہے؟ ایسا مرکب تام جس کو صدق اور کذب کے ساتھ متصف کرنا صحیح نہ ہو۔ اب اس مباحث الفاظ میں یہی سمجھنا ہے ہم نے کہ آخر وہ جو مرکب تام خبری ہے اس کو صدق اور کذب کے ساتھ متصف کیوں کر سکتے ہیں، اور مرکب تام انشائی کو ہم صدق اور کذب کے ساتھ متصف، یہی بات سمجھ آ گئی تو پھر یہ مباحث الفاظ بھی ہمارے سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ ترجمہ المفرد والمرکب ینقسم اللفظ مطلقا، لفظ تقسیم ہوتا ہے مطلقا، مطلقا سے مراد غیر معتبرا فیہ ان یکون واحدا او متعددا، اس میں معتبر نہیں ہے کہ وہ واحد ہو یا متعدد ہو۔ یہ بریکٹ تھا، ینقسم اللفظ مطلقا الی قسمین، مطلقا لفظ تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف۔ نمبر ایک المفرد، وَيَقْصُدُ الْمَنْطِقِيُّونَ بِهِ، منطقی اس سے قصد کرتے ہیں، ناویوں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ناو میں مفرد بھی بہت ساری اصطلاحات ہیں، کبھی مفرد مرکب کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی جملے کے مضاف کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی ہم بتانا چاہتے ہیں مفرد کون؟ علم منطق میں۔ اولا اللفظ الذی لا جزء لہ، وہ لفظ جس کی کوئی جز یعنی لفظ بسیط ہو، مثل البا من قولک، جیسے حرف با ہے آپ کے اس قول میں، کون سا قول؟ کتبت بالقلم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وقع فعل امر من وقع یقی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کتبت بالقلم جو با ہے
اس کے کوئی وہ اجزاء نہیں ہے. اس طرح جو کے ہے یہ بھی کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا مرکب کی 4 ارکان ہیں. پہلا رکن ہی نہیں ہے ان میں، لفظ قابل اجزاء نہیں ہے. مرکب وہ تھا لفظ قابل اجزاء، یہاں لفظ قابل اجزاء. البتہ کے کو اگر نحو میں چلے جائیں تو یہ پورا جملہ تامہ ہے. امر حاضر ہے، انت ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. لیکن منطق میں اس کی وہ غرض نہیں ہے کہ اندر کوئی چیز چھپی ہوئی یا نہیں چھپی ہوئی. ہم معنی کے بعد میں شکر کریں ہم الفاظ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارا کام تو معنی کے بارے میں بات کرنا ہے. یہ آپ کیا یاد کریں گے، آپ کو ہم الفاظ کی بات سنا رہے ہیں. یہ سمجھا کی بات. ثانیاً اللفظ الذی لیس لہو اللفظ الذی لہو جزء، لفظ قابل اجزاء ہے، وہ معنی قابل اجزاء نہیں، اس کو بیان نہیں کیا. ہاں جی، کہتے ہیں کہ لفظ ہے، لفظ قابل اجزاء ہے، الا مگر انا جز اللفظ لا يدل على جزء المعنی، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی. ہی نہ ہوا جز، جب تک وہ اس معنی کی جز ہے. یہ وہ جو 2 شرطیں، اگر لفظ معنی قابل اجزاء نہیں ہے وہ بھی شرط خراب ہو گئی، ارادے والی بات بھی ہو جائے گی. اچھا، یعنی لفظ کی جز ہے لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی. جب تک یہ اس کی جز ہے اس پر دلالت نہیں کرتی. میں نے کہا انسان میں ان، جب تک اس انسان کی جز ہے تو لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی. لیکن ان جاء زید میں، ان جاء میں مرکب ہے، وہ ان کا اور معنی جا کر لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے. جب تک یہ اس کی جز ہے تو یہ معنی کی جز پر دلالت نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اچھا جی، مثل محمد، آگے کیا ہے؟ علی قرأ بھی اسی طرح ہے. عبداللہ، عبد الحسین. وحادان الاخیران، یہ عبداللہ اور عبد الحسین، اذا کانا اسمین لشخصین، یہ مفرد تب ہے جب 2 شخصوں کے یہ 2 نام ہوں. جب یہ نام ہو جائیں گے تو فَأَنْتَ لَا تَقْصُدُ بجزء اللفظ عبد و اللہ والحسین معنی اصلاً. جب آپ کہتے ہیں نا کسی کا نام عبداللہ یا کسی کا نام عبد الحسین، تو عبد اور لفظ اللہ اور حسین سے آپ نے اس کے معنی اصلی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ سنیں پورے 2 لفظ کے مجموعے کو ایک عنوان قرار دیا، ایک نام بنا دیا آپ نے اس معنی کا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ حینما تجعل مجموع الجزئین دالا علی ذات الشخص، آپ نے دونوں جزءوں کے مجموعے کو دال، عنوان، ترجمان، رہنما قرار دیا ہے علی ذات شخص، ذات شخص کا. فرماتے سنیں اگلا ترجمہ بعد میں، کہتے ہیں جیسے محمد کی میم ہے ویسے عبداللہ جب کسی کا نام ہو تو ویسے عبد ہے، ویسے لفظ اللہ ہے. کہتے ہیں کہ وما مثل هذا الجزء، یہ جز کون سی؟ عبد، لفظ اللہ یا الحسین، یہ نہیں ہے الا کا حرف میم من محمد، مگر یہ جیسے محمد کی، وحرف قاف من قارا، اور جیسے قارا کی کاف ہے. قارا کی کاف بھی معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی. اسی طرح عبداللہ جب کسی کا نام ہو تو عبد معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتا. نعم فی موضع آخر قد تقول عبداللہ، ایک اور مقام پر آپ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ. ٹھیک ہے. وَتَعْنِي بِعَبْدٍ مَعْنَاهُ الْمُضَافُ إِلَى اللَّهِ تعالی، یہاں آپ ارادہ کرتے ہیں عبد سے اس کے معنی مضاف کا، یعنی آپ اس عبد کو مضاف کر رہے ہیں لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف. کما تقول، جس طرح آپ کہتے ہیں محمد عبد اللہ و رسولہ. وحینئذ یکون نعتا لا اسما، اب یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، عنوان ترجمان نہیں ہے، بلکہ صفت بن گئی ہے. ومرکبا لا مفردا، یہ مرکب ہے مفرد نہیں ہے. اما لو قلت محمد بن عبداللہ فعبداللہ مفرد، لیکن جب آپ کہتے ہیں عبداللہ کا بیٹا محمد
تو یہ جو عبداللہ ہے یہ مفرد ہے. وہ اسم اب محمد، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اما النحویون فعندهم مثل عبداللہ اذا کان اسما لشخص مرکب لا مفرد. نحویوں کے نزدیک عبداللہ اگر اسم ہو کسی شخص کا پھر بھی یہ مرکب ہے، مفرد مرکب ہے. نحویوں کے نزدیک اسم ہو یا اضافی معنی مراد ہو، ہر صورت میں مرکب ہے. لیکن منطق میں نام ہے تو مفرد، اگر اضافی معنی مراد لیا گیا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ عبداللہ نحو میں ہر صورت میں مرکب ہے، جبکہ علم منطق میں کب مرکب ہے؟ جب اضافی معنی ارادہ کیا جائے، مضاف مضاف الیہ والا معنی. لیکن اگر کسی کا نام ہو تو یہ کیوں؟ کہتے ہیں منطقیوں کے معیار اور ہے، نحویوں کا معیار کس کا؟ مرکب ہونے کا. کہتے ہیں لأن الجہۃ المعتبرۃ لہم فی ھذہ التسمیۃ، کیونکہ وہ جہت جو نحویوں کے نزدیک معتبر ہے یہ نام دینے میں. کون سا نام دینے میں؟ مرکب کا نام دینے میں. کسی لفظ کو مرکب کا نام دینے میں جو جہت معتبر ہے نحویوں کے نزدیک، یہ جہت تختلف و مختلف ہے عن الجہت، اس جہت سے المعتبرات عند المناطقات جو معتبر ہے. منطقی کے نزدیک معتبر مرکب کا معیار ہے لفظ کی جز کا معنی کی جز پر دلالت کرنا اور اس دلالت کا مقصود ہونا، جس کو مرحوم مظفر نے بیان نہیں کیا. بہرحال ہے وہ، سمجھ آ گئی بات نا. لیکن علم نحو کا معیار کیا ہے؟ خود بتا رہے ہیں اذ النحوی ینظر الی الاعراب والبناء، نحوی دیکھتا ہے اعراب اور فما کان لہ اعراب و بناء واحد فہو مفرد. پس وہ کلمہ، وہ لفظ جس کا ایک اعراب یا ایک بنا ہو وہ مفرد ہوتا ہے. وَإِلَّا اگر کسی لفظ کے دو اعراب یا دو بنا ہے یا ایک اعراب اور ایک بنا ہے تو فمرکبن وہ کیا ہوگا؟ کا عبداللہ، جیسے لفظ عبداللہ علمن جو کسی کا کیا ہو؟ نام ہو. فَإِنَّ عبداللہ، یہ عبداللہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں پوری مثال کو میں مفعول وہ منصوب بنا رہا ہوں. فَإِنَّ عبداللہ جو لفظ عبداللہ ہے لہو اعراب و اللہ لہو اعراب، خود یہ لفظ عبد کا علیحدہ اعراب ہے، لفظ اللہ کا علیحدہ اعراب ہے. جب دو علیحدہ اعراب ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے مرکب ہے. عبد کا علیحدہ اعراب بھی ہے، لفظ اللہ کا علیحدہ اعراب بھی ہے، خود عبداللہ مضاف مضاف الیہ مل کر بھی تو کوئی نہ کوئی اعراب رکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے مرکب. اما المنطقی فانما ينظر المعنى فقط، منطقی صرف کس کو دیکھتا ہے؟ آیا لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی. اذن المفرد عند المنطقی ہوا. دیکھیے یہ جو تعریف کر رہے ہیں، تعریف چاروں صورتوں کو شامل ہے. مرکب کے چار رکن تھے، ایک رکن بھی فاقد ہو جائے مفرد ہو جائے گا. یہ تعریف چار، بے شک مرحوم مظفر نے دوسری صورت کو بیان نہیں کیا کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت وہ معنی قابل اجزا نہ ہو، لیکن تعریف اس کے شامل ہے. البتہ وہ ارادے والی بات کو کسی طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے مفرد کیا ہوگا؟ اللفظ الذی لیس لہ جزء یدل علی جزء معناہ حین ہوا جزء. یہ لیس لہ جزء، توجہ کریں، لیس لہ مفرد وہ لفظ ہے جس کی جز نہیں ہے. یہ عام ہے، اصلا اس لفظ کی جز نہ ہو، اس کو کہیں گے سالبہ پہ انتفاع موضوع، ان لفظ ہی قابل اجزا نہیں ہے. اب سالبہ پہ انتفاع موضوع انشاءاللہ منطق دوم میں پڑھیں گے یا اس میں بھی آگے اشارہ آئے گا. دیکھیے انہوں نے کہا نا کہ لفظ کی کوئی ایسی جز نہ ہو، یہ اس کو بھی شامل ہے جہاں لفظ کی اصل جز نہ ہو، یا لفظ کی جز ہو معنی کی جز نہ ہو، یہ اس کو بھی شامل ہے. یا لفظ کی وہی نا، یہ لفظ کی جز نہیں ہے یا لفظ کی جز ہے لیکن معنی کی ان کو بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، لفظ کی کوئی ایسی جز نہ ہو جو نہ معنی کی جز پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، ہی نہ ہوا جزن، جب تک وہ اس کی جاز. دیکھیں لفظ عبد اور لفظ اللہ جب یہ دونوں ایک شخص کا نام ہے تو اب جب یہ عبد اس عبداللہ کا جز ہے جو نام ہے تو یہ کسی معنی کی جز پر دلالت، لیکن ہو سکتا ہے یہی عبد جب استعمال ہو اشہد ان محمدن عبدہ تو وہاں پر عبد کیا ہے؟ وہ مرکب ہے، وہ معنی کی جز پر دلالت کر رہا ہے، چونکہ وہ اس لفظ کی جز تو نہیں ہے نا. یا جیسے میں نے انسان کی ان والی مثال دی ہے، سمجھا گی بات. فرماتے ہیں اب دیکھیں آخر سن لیں،
مفرد ایسا لفظ ہے جس کی کوئی ایسی جز نہ ہو جو معنی کی جز پر دلالت کرے جب تک وہ اس کی اب لفظ قابل اجزا ہو اس کو بھی شامل، لفظ قابل اجزا ہے معنی بھی معنی قابل اجزا نہیں اس کو بھی شامل، لفظ قابل اجزا ہے معنی قابل اجزا ہے لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت اس کو بھی شامل ہے، حتیٰ اگر ارادہ نہ کیا گیا تو اس کو بھی ہے شامل ہے. ٹھیک، دیکھیں ایک بات ہوتی ہے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، دلالت ارادہ کے تابع ہوتی ہے. ارادہ کرے گا تو وہ دلالت ہوگی متکلم، اگر ارادہ نہ کرے تو دلالت وہ دلالت نہیں ہوتی. جو وائٹ بورڈ، جو ایک بورڈ انہوں نے لکھا یہاں سے لکھا ہوا 20 کلومیٹر چکوال کسی پینٹر کو بتایا یار یہ بناؤ، اس نے لکھا ہے 20 کلومیٹر، ابھی چکوال میں پڑا ہوا ہے تو ابھی وہ دلالت نہیں کر رہے کہ یہاں سے چکوال 20 کلومیٹر ہے. وہ تب ہوگا جب آپ ارادہ کب کریں گے، جب اس کو اس کی اپنی جگہ پر نصب کریں گے. اب آپ نے اس دلالت کا ارادہ کیا ہے، یہی ہے. سمجھا گی بات؟ المرکب ویسمى القول، یہ جو مرکب ہے اس کو قول بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي لَهُ جُزٌ، لفظ کو کوئی ایسی جز ہو يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ معنی ہو جو معنی کی جز پر دلالت کرے. ہی نہ ہوا جزن، جب تک وہ اس کی، میں نے یہ مثالیں جان بوجھ کر نہیں دی تھی، علیحدہ دی تھی، اب یہ مثالیں یہاں سمجھتے ہیں. مثل الخمر مضر، شراب نقصان دہ ہے. یہ پورا جملہ ہے، جملہ خبریہ ہے، نسبت بھی تام ہے. یہاں لفظ بھی قابل اجزا ہے، معنی بھی قابل اجزا ہے، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہے اور ارادہ بھی کیا گیا ہے. لیکن اگر یہی الخمر مضر کوئی مشرک آ کر کسی بچے کا نام رکھ دے تو پھر وہ ارادہ نہیں ہوگا نا، ارادہ مفقود ہوگا. خیر، کہتے ہیں فل جزآن، اس کی دو جزیں ہیں، الخمر اور مضر. یدل کل منہما علی جزء معنی المرکب، ان میں سے ہر ایک معنی کی ایک جز پر دلالت کرتی ہے. ومنہ، اور مرکب کی ایک مثال ہے الغیبۃ جہد العاجز. میں نے یہاں مثال دی تھی غلام زید قائم، یہ مولا کائنات کا فرمان ہے، یہ ناج البلاغہ میں ہے. اور کیا 3 لفظ ہیں لیکن کمال ہے. عاجز شخص، جب جو ایک بندہ دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو الغیبت 1، جہد 2، عاجز 3. لفظ کے 3 جز ہیں، معنی کے بھی 3 جز ہیں. ایک ہے غیبت، اپنا مفہوم ہے، ایک ہوتے عاجز ہونا، ایک ہے جہد کوشش، یہ بھی. فالمجموع مرکب، مجموع کیا ہے؟ اچھا عجیب بات ہے، جہد العاجز مرکب ایضاً، صرف جہد و عاجز بھی کیا ہے؟ جیسے عبداللہ وہ اضافی معنی مراد ہو. عاجز کی کوشش، لفظ بھی قابل ہے، معنی بھی قابل ہے، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہے اور دلالت کا ارادہ بھی کیا گیا ہے. یہ ہوگی مثال نا. پورا الغیبت جہد العاجز بھی مرکب ہے اور جہد العاجز بھی خالی مرکب. ومن ہو، یہ ان میں سے ایک اور مثال ہے، یہ بھی مولا کائنات کا فرمان ہے. شر الاخوان من تکلف لہ. دیکھیے ایک بندہ کہتے ہیں حکم ہے آپ شام کو کسی کے گھر میں جاتے ہیں پہلے اطلاع دے کے جائیں. فرض کریں رات کے 8 بجے ہیں، آپ پوری ٹبر لے کے پہنچ جاتے ہیں دوسرے کے گھر. ٹھیک ہے، وہ کہیں کھانا کھایا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا. مولا فرماتے بدترین بھائی ہے جس کی وجہ سے انسان کو ایسے خام میں تکلیف ہے. اب رات کو وہ بیچارے کہاں جائیں، مہمان ہے، کچھ کرنا بھی ہے، کچھ کھلانا بھی ہے. اب وہ دیہات ہو، اگر وہ لکڑیاں جمع کریں، آگ جلائیں، سالن پکائیں، روٹیاں پکائیں. مولا فرماتے شر الاخوان من تکلف لہ، بدترین بھاری ہے کہ انسان جس کے لیے مصیبت میں پڑ جائے. ٹھیک ہے جی؟ یہ کون سا میں جی مومن سمجھے آپ مومن ہیں، میں نے کہا مومن کے گھر جاؤں. طریقہ ہوتا ہے مومن کے گھر جانے کا بھی نا، اس کو بتا کے جائیں. ٹھیک ہے جی؟ فل مجموع مرکبن، تو یہ سارے کا سارا مجموعہ کیا، یہ ایک مرکب ہے. شر الاخوان مرکب ایضاً، یہ بھی مرکب ہے. من تکلف لہ، یہ بھی کیا ہے؟ مرکب ہے، کیونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کر رہی ہیں. اقسام المرکب انشاءاللہ تعالی کل. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.